نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی کبریائی اور بڑائی ہمارے رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام صالحین لوگوں پر۔ انشاءاللہ تعالی آج اس اتوار کے درس میں ہم رزق میں اضافے کے لیے قرآن اور سنت سے جو نکات ہیں وہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ، تو کوئی اس کا معنی یہ نہ لے کہ ان نکات پر میں عمل کرنا شروع کر دوں گا تو اگر میرا بینک بیلنس 50,000 ہے تو کچھ ہی دنوں میں 1 لاکھ ہو جائے گا، اور ایک 2 ویلر ہے میرے پاس تو 4 ویلر آ جائیں گی، ایک بنگلہ ہے تو 2 بنگلے ہو جائیں گے۔ یہ رزق میں اضافے کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہی اس کا معنی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اکثر لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کسی عمل کے بدلے کا، فلاں عمل کریں گے تو آپ کو یہ بدلہ ملے گا دنیا میں اور آخرت میں، تو فوراً ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کبھی انسان دعا کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے، اس کا بدل اس کو فوراً مل جاتا ہے، کبھی ایک لمبے وقفے کے بعد ملتا ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول نہ کرے، لیکن آخرت میں یعنی قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دے دے، یعنی ڈھیر ساری نیکیاں۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جہاں تک رزق میں اضافے کے تعلق سے جو بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا اضافہ غنا نہیں ہے، انسان غنی اس سے نہیں ہوتا ہے کہ جس کے مال میں اضافہ ہو جائے، بلکہ غنا دل کا ہوتا ہے، انسان دل سے غنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے کو اگر دیکھیں تو اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہے جو خوب مال اور دولت رکھنے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان کی دولت بھی ہے، تو دل سے غنی ہیں۔ اتنا ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خوب لگا رہے ہیں، لیکن کوئی کمی نہیں ہو رہی مال میں۔ اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے، جن کو صرف ایک کپڑا پہننے کے لیے ہے، غربت میں ہے، لیکن وہ بھی دل سے غنی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو غنا اس کو کہتے ہیں، غنی اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ وہ پیسہ یا وہ مال، وہ دولت کیا کام کی کہ انسان کے پاس بینک بیلنس تو خوب ہو، لیکن وہ لوگوں سے ادھار مانگتا پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی آمدنی لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں، ان کی ارننگز، لیکن پھر بھی بینکوں سے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں اٹھا رکھی ہے، ڈبو بھی دیتے ہیں، کورٹ کے سمن آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے، بی پی کی بیماری، شوگر کی بیماری اور کئی طرح کے ٹینشن۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مال رہنے سے انسان کے دل میں غنا نہیں آتا۔ تو جب بھی یہاں پر قرآن اور سنت میں ہم رزق کی بات کریں گے، رزق میں اضافے کی بات کریں گے، تو اس سے آپ یہی سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حال میں رکھے گا خوش رکھے گا۔ انسان کی جتنی کمائی ہے، ہو سکتا ہے کمائی میں اضافہ بھی ہو جائے۔ رزق میں اضافے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں مال میں اضافہ کر دے۔ رزق میں اضافے سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کی جو ارننگ ہے وہ تو جتنی پہلے تھی اتنی بعد میں ہی رہے، لیکن اس میں وہ اطمینان محسوس کرنے لگے، اور یہ کبھی ایک لمبے وقفے کے بعد انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے کہ انسان اگر قرآن اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، انشاءاللہ جو نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں
تو ایک لمبے وقفے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کو عمل کرنے سے پہلے ایک انسان کے زندگی میں جو چیزیں تھیں اور عمل کرنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ اس میں فرق محسوس کرے گا. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے لوگ اس بات کو کچھ جانتے بھی ہوں گے, آپ نے ایسا فیل بھی کیا ہوگا, محسوس بھی کیا ہوگا کہ واقعی میں دین پر عمل کرنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے, اور وہ ارننگ, وہ کمائی جس میں لوگ خوش نہیں ہوتے لیکن ایک ایمان والا شخص اس میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من اسلم, جس نے اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا. اور جو برابر سرابر روزی دیا گیا, برابر سرابر مطلب جتنی اس کو چاہیے, ایوریج ارننگ, ایوریج کمائی, اس کو برابر سرابر روزی دی گئی اور وہ اس میں کیا ہو گیا, مطمئن ہو گیا, تو یہ شخص کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے یہ شخص؟ آپ دیکھیے, جو شخص کے پاس مال اور دولت کم ہے تو حساب کم ہے, زکوٰۃ, صدقات, غریبوں کی مدد, رشتہ داروں کی مدد, پڑوسیوں کی مدد, مسافروں کی مدد, خستہ حال لوگوں کی مدد, گردن چھڑانے میں, اب اس کو حساب نہیں دینا ہے نا, تو اس کا معاملہ قیامت کے دن آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام لایا اور برابر سرابر روزی دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اپنی جو عنوان کو جو ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے رزق میں اضافے کے لیے قرآن اور سنت سے نکات. یہ چند نکات ہیں جو چند کتابوں سے میں نے نکالے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں ایک کے بعد ایک جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جملہ 15 نکات ہے, ہم کوشش کریں گے اس کو جو ہے اس مختصر سے وقت میں مکمل کرنے کی. تو سب سے پہلا جو اللہ کا وعدہ ہے جس عمل کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو رزق دے گا یا رزق کے راستے بنائے گا, وہ ہے اللہ کا تقوی. سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر. ایک بار جو ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے ایک بار پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. دیکھیے صحابہ, حضرت عمر اگر ہم دیکھیں گے تو صحابہ کے اندر بھی جو ہے رتبے ہیں, اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جنگ بدر میں شامل تھے. ظاہر سی بات ہے بدری صحابہ کا مقام دوسرے صحابہ سے زیادہ اونچا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے علم کے معاملے میں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. تو کہا کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی وہ ہے کہ ایک انسان, جیسے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ امیر المومنین جیسے کبھی آپ کا جو ہے سفر یا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. تو کہا ہاں. تو کہا کہ ہم وہاں پر کیسے گزرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ اس میں پھنس نہ جائیں, اس میں اٹک نہ جائے, اور وہاں سے جلدی سے ہم جو ہے گزر جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا معنی اسی طریقے سے بتایا. آپ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ دنیا کی جو رنگینیاں, برائیاں اور جو ہے معصیت کے کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, وہ اپنے ایمان کو اس میں سے اسی طرح سے بچا کر نکل جائے. اسی کو تقوی کہتے ہیں. ویسے اس کا معنی لغوی لیا جائے تو یہ ہے کہ تقوی کا مراد ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں آیت نمبر 3 میں کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے جو خطبے میں میں نے تلاوت کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. مطلب جو شخص اللہ کا ڈر اختیار کرے گا, اللہ سے ڈرے گا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, چھٹکارے کے لیے اس کی کیا کرے گا, آسانی کر دے گا مشکل سے. مطلب ایک انسان کسی مشکل میں پڑا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ بنا دے گا, اور ایسا راستہ کہ بہت آسان, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہوگا. انسان اگر رزق کے معاملے میں پریشان ہے, جیسے نوکری نہیں ملتی ہے, تجارت اچھے سے نہیں چل رہی ہے, تو یہ بھی ایک قسم کی پریشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس میں سے باہر نکالے گا اور اس کو بہتر سے بہتر رزق عطا فرمائے گا, اس کو اچھے سے اچھی تجارت عطا کرے گا. تو کب؟ لیکن جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ سے ڈرے گا. آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہوگا جو بخاری شریف میں ہے, 3 لوگوں کا واقعہ جو ایک سفر پر نکلے, بہت تیز بارش ہوئی تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی, اور اس غار میں وہ جا کر جو ہے رک گئے. بارش تھمی, لیکن بارش تھمنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ایک بڑا پتھر آ کر غار کے منہ پر لگ گیا, اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے.
اب غار میں پھنس جانا مطلب اب انسان کیا ہوگا، مطلب اس کی موت آ گئی. اب وہ تینوں لوگ جو ہے سوچنے لگے کہ اب یہاں سے چھٹکارا کیسے پائے، نکلے کیسے. تو ان تینوں نے، وہ تینوں مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے کی قوم میں یہ واقعہ گزرا، مطلب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے. تو اب تینوں نے کہا کہ ہم کام کرتے ہیں، مشورہ کیا اور کہا کہ ہم کام کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتا ہے. تو کہا کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہاں سے چھٹکارے کا راستہ نکال دے. اور تینوں کا معاملہ دیکھیے تقوی سے تھا. ایک شخص تھا، اس نے دعا کی، اے اللہ میں اس عمل کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں یہ دعا کہ اس پتھر کو ہٹا دے. کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میری ایک چچیری بہن تھی اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور میں نے اس سے زنا کی خواہش اپنے دل میں جگائی، اور میں نے اس بات کے لیے اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کیا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ قحط سالی ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے، مال اور دولت کی کمی آ گئی. تو وہ مجبوری سے، وہ جو میری بہن تھی وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے جو ہے فلاں رقم کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے دینار جو ہے دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تم مجھ سے زنا کرو. اور وہ اس پر راضی ہو گئی. اور جب اس نے اس کو وہ رقم دے دی اور زنا کے لیے اس کو جب اپنے پاس بلایا، تو جب اس کے وہ قریب ہو گیا تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں جو کام کر رہی ہوں یہ مجبوری میں کر رہی ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو. جیسے ہی اس کا یہ کہنا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو وہ شخص کہنے لگا یا اللہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، اور میں نے فوراً جو ہے اس کو چھوڑ دیا. میں نے اس کو کہا کہ چلی جا اور یہ جو ہے مال بھی لے لے. مطلب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی نہیں کیا اور اس کو مال بھی دے دیا، اس کی مدد بھی کر دی، اور کہا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا، میں نے کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا. اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو اس کے بدلے میں ہمیں یہاں سے چھٹکارا دے دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا سرکا کہ روشنی آنے لگی. دوسرا شخص اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں جب بھی گھر لوٹتا کام کاج سے تو بکریوں کا دودھ دھوتا اور ان کو پلاتا. ایک بار مجھے دیر ہو گئی آنے میں، بہت لیٹ ہو گیا میں، اور جب واپس آیا تو دیکھا میرے والدین سو چکے تھے. اور میرے والدین جب سو چکے اور بچے جو ہے بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے دودھ دھو کر لایا اور انتظار کیا ان کی آنکھ کھلنے کا. جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا، اس کے بعد بچوں کو دیا. یا اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند آیا ہو تو یہاں سے چھٹکارے کے لیے ہمیں راستہ بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر کو اور تھوڑا سرکا دیا، لیکن اس میں سے پھر بھی وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے جو ہے ایک بار ایک مزدور کو اپنے پاس رکھا جو میرے پاس کام کرتا تھا، اور جب وہ اجرت لینے کے لیے آیا میں نے اس کو اجرت دی تو اس نے لیا نہیں، وہ چلا گیا ویسے بنا لیے اجرت. اور میں نے اس اجرت کی وہ جو رقم تھی اس کو ایک تجارت میں لگائی، جس سے بہت سارے بھیڑ بکریاں گائے اونٹ ہو گئے، اور غلام بھی میں نے اس سے خریدے. اور وہ شخص کافی وقت کے بعد جب واپس لوٹا اور کہا کہ اے شخص میری اجرت مجھے واپس دے. تو میں نے کہا کہ جو کچھ دکھ رہا ہے بھیڑ بکریاں غلام سب تیرے ہیں. تو اس نے کہا کہ اے شخص مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تیرے ہی ہے، میں نے تیری رقم کو جو ہے ایک تجارت میں لگایا تھا، اس سے پورا مال بڑھ گیا. اور وہ شخص سب کا سب لے کر چلا گیا، اور اس نے اس میں سے کوئی چیز نہیں روکا، اور کہا کہ اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو تو اس کے بدلے ہمارے لیے یہاں سے چھٹکارے کا راستہ بنا. اور پتھر پورا سرک گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. تو آپ دیکھیں گے تینوں اعمال کا جو ہے تعلق اللہ سے تھا. ڈائریکٹ کسی تیسرے کو دکھانے کے لیے انہوں نے عمل نہیں کیا، وہاں پر کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا. اس کو کہتے ہیں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. تو واقعی میں ہم ہماری زندگی میں ایسے ہی عمل کریں گے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. اللہ سے ڈر کر ہم وہ عمل کریں گے، اللہ سے ڈر کر ہم گناہوں سے بچیں گے، اور اللہ سے ڈر کر ہی ہم نیکیوں پر عمل کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مصیبت میں، ہماری پریشانی میں جو ہے نکلنے کے راستے آسان کر دے گا. اور ظاہر سی بات ہے آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے معاش کا، رزق کمانے کا، نوکری کا، تجارت کا.
تو واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی برکت دے گا، زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو۔ چلیے، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ڈر اگر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چھٹکارے کے لیے راستے نکالے گا۔ چلیے، دوسرا پوائنٹ ہے توبہ و استغفار۔ مطلب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، مال اور دولت میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کرے۔ ایک بار سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ یہ ایک عالم دین تھے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کے پاس مسائل لے کر آتے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیے، اس زمانے میں ان کو جو ہے لوگ بزرگان دین کہتے ہیں، اور انہی کے نام پر جو ہے خرافات اور غلط واقعات بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک شخص تھے اور موحد شخص تھے، توحید پرست تھے یہ۔ تو ان کے پاس آئے اور وہ شخص کہنے لگا مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے مجھے کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اللہ سے۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، کھیت جل گئے ہیں، سوکھا پڑ چکا ہے، آپ کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ رزق میں بڑی کمی ہے، کچھ جو ہے جتنا کماتا ہوں پورا چلا جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، آپ کچھ بتائیے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو تینوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ ہم تینوں نے الگ الگ مسئلے بیان کیے اور سب کو آپ نے کہا توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو انہوں نے فرمایا یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کہتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے الفاظ جو ہے نقل کیے قرآن مجید میں، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ فَقُلْتُ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہروں کو کھول دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے 3 لوگ جو شکایت لے کر آئے تھے، تینوں کا جواب قرآن مجید میں تھا۔ تو انہوں نے کہا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ سے معافی مانگو، اور جب تم معافی مانگو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک تو تم پر آسمان کو کھلا چھوڑ دے گا برستا ہوا، خوب بارش دے گا۔ دوسرا تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ تیسرا تمہاری اولاد میں، اور چوتھا اور پانچواں بتایا کہ باغات دے گا اور نہریں دے گا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر اہمیت رکھتی ہے، اس کی زندگی کے لیے ضروری سامان ہیں۔ آپ دیکھیے اگر بارش نہ ہو تو کسان جو ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے یہ وہ سیدھے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے بارش نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگی، ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، کچھ بیچیں گے نہیں تو کہاں سے ان کے لیے مال آئے گا۔ لیکن باقی چیزیں اس سے انڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بارش نہ ہو، کھیتی نہ ہو تو ہم کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہم نوکری پانے والے لوگ ہیں۔ نہیں، سب پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر بارش نہ ہو تو سارے انڈسٹریز پانی سے چلتے ہیں۔ اگر انڈسٹریز کو پانی نہیں ملے گا تو وہ انڈسٹریز کیا ہو جائیں گے؟ وہ اپنا پروڈکشن کم کر دیتے ہیں، مین پاور کم کر دیتے ہیں، کم لوگوں کو نوکری پہ رکھتے ہیں، جو ٹیمپریری رہتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ ان کا رزق چلا گیا بارش نہیں ہونے سے۔ اور بارش کیوں نہیں ہوئی؟ توبہ اور استغفار نہیں کرنے سے۔ جب مین پاور کم ہوا تو پروڈکشن کم ہوتا ہے، پروڈکشن کم ہوا تو پھر قیمتیں بڑھتی ہے۔ یہ رول تو سبھی کو معلوم ہوگا اکنامی کا، جو چیز کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا سستا ہوتا ہے، بلک میں جتنا بنتا ہے۔ جب اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو جو نوکری پانے والے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس کو خرید نہیں سکتے۔ تو رزق تو ان کا مطلب ان کی پیمنٹ تو اتنی ہے لیکن رزق میں کمی آ گئی کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی نا۔ تو اس طرح رزق میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ مطلب بارش نہیں ہونے سے سبھی متاثر ہوتے ہیں، اور جس ملک میں رائٹ پروپورشن میں مطلب صحیح تناسب میں بارش ہوتی ہے
وہ ملک بہت ترقی کرتا ہے۔ تو بارش بہت اہم چیز ہے، اور بارش کا تعلق توبہ اور استغفار سے، مطلب کوئی شخص توبہ اور استغفار نہ کرے، جس قوم میں گناہ اور معصیت کے کام بہت بڑھ جاتے ہیں، رزق اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بارش کو روک لیتا ہے، یا پھر کبھی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ سیدھا ان کے لیے عذاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو آسمانی جو نعمت ہے یعنی بارش، تو وہ استغفار اور توبہ کی بدولت ہوتی ہے پہلی۔ دوسری نعمت یعنی اموال یعنی مال، اللہ تعالیٰ مال میں بھی اضافہ کرے گا، اس کا بھی تعلق بارش سے ہی ہے۔ اور اولاد، یہ اللہ کی طرف کی باتیں ہیں، یہ غیب کی چیز ہے کہ جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اولاد نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس نیکی کے بدولت اس کو جو ہے اولاد بھی عطا کرے۔ تو یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ پہلا اللہ کا خوف، دوسرا توبہ اور استغفار۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، مال میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں پر وہ عمل کرے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ بھی بہت اہم چیز ہے رزق میں اضافے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں اور جب محنت کا بدل نہیں ملتا ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، اور فوراً مایوس ہو کر اپنی کوششوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ مایوسی جو ہے یہ انسان کو جو ہے کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انسان جب مایوس ہونے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ ہر معاملے میں مایوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو جو ہے بہت جو ہے مطلب دین سے دور لے کر چلے جاتا ہے۔ مایوسی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے توکل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ، صحابہ سے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں، تو کہا کہ تم ان پرندوں کی طرح اگر اللہ پر توکل کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بھی ایسا رزق دینے پر قادر ہے۔ اب چلیے اس مثال کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ایک پرندے کی مثال دی گئی جو گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، لیکن جب واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق کو کھلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے وہ پرندہ گھر سے نکلا، اس کے یعنی گھونسلے سے نکلا، اس نے کوشش کی تلاش کرنے کی رزق کو، جب اس کو ملا تو خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی لا کر اس نے کھلایا۔ کچھ لوگ اس کا غلط معنی لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، وہ پرندوں کی طرح ہم کو بھی کہیں سے رزق دے دے گا۔ تو یاد رکھیے انسان میں اور جانور میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے رزق عطا کیا کہ وہ بس باہر نکلتے ہیں اور چگتے ہیں یا چرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ان کو ان کا رزق مل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ محنت کرتے ہیں، اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ مطلب یہاں پر ایسا تو نہیں بتایا گیا نا کہ پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھتا ہے اور خود اناج اس کے جو ہے منہ میں آ جاتا ہے، نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ اس نے نکلا، اس نے اسباب کو تلاش کیا، محنت کی۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ رزق کے لیے نکلے، محنت کرے، کوشش کرے، لیکن اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ انسان کی محنت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک کو دوسرے پر منحصر رکھا ہے۔ جیسے ہم کہیں جائیں گے، کسی کے پاس کام کریں گے، جب ہم کام کریں گے تو اس کا بدلہ وہ اجرت آپ کو عطا کرے گا، پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنا رزق حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو منحصر رکھا ہے۔ لیکن مثال کو واقعی میں لیا بھی جائے تو آپ اس بات کو بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اسباب کو تلاش کیا، وہ پرندہ گھر سے نکلا، اس نے کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں میرے اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ کیا یہ توکل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ رسی سے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر، یعنی اسباب کو تلاش کیا جائے۔ بنا اسباب کے رزق نہیں ملتا، یاد رکھیے، بنا اسباب کے رزق نہیں ملتا۔ بے شک انسان کی زندگی میں جتنا لکھا ہوا ہے اس کو ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کو چھوڑ دیے، اب وہ حلال سے اس کو کمائے یا حرام سے کمائے۔ تو اسباب کو تلاش کرنا یہ بہت اہم ہے۔ توکل اسی کا نام ہے کہ پہلے اسباب، بعد میں اللہ پر بھروسہ۔
تو مطلب اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور دے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مطلب چین کی ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے, مطلب ان لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے جو جلد بازی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے اتنی تھوڑی محنت کیا, بس ابھی مجھے مل جانا چاہیے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے, نہ تجارت میں ایسے ہوتا ہے, نہ نوکری میں ایسے ہوتا ہے. ایک شخص تھا, چین کا رہنے والا تھا, اس نے ایک تجارت ڈالی, اور تجارت ڈالنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا جو تجارت تھی وہ اس کو نقصان میں پڑ گئی, بہت لاس ہو گیا اس کا. تو وہ اپنے استاد کے پاس گیا جس سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی, اور جا کر ان سے کہنے لگا, استاد میں نے بہت محنت کی تھی, اتنی محنت کرنے کے بعد بھی تجارت نہیں چلی, میں بہت مایوس ہو گیا, اب دوبارہ کچھ کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے. تو اس کے استاد نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے چائنیز بامبو جو ہوتا ہے اس کی فصل کیسے ہوتی ہے؟ تو شاگرد بولتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے اس کی فصل کیسے اگتی ہے, کیسے اس کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے پورا. تو کہا کہ چائنیز بامبو کی جب فصل لگائی جاتی ہے, یعنی بیج جب بویا جاتا ہے, تو کتنے سال بعد زمین پر اس کی پہلی کومب آتی ہے, درخت کا پہلا حصہ, پہلا پتا اس کا زمین کے اوپر کتنے سال بعد آتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد. آپ کو بھی حیرانی ہوئی ہوں گی یہ بات سن کر, جو چائنیز بامبو ہے اس کی فصل لگانے کے کتنے سال بعد پہلی کوم اوپر آتی ہے زمین کے؟ 5 سال, 5 ایئرس. لیکن 5 سال تک اس کو پانی دینا پڑتا ہے, بیج کو کھاد ڈالنا پڑتا ہے, خوب محنت کرنا پڑتی ہے, تب آتا ہے وہ. چھوڑ دیا جائے تو پھر نہیں آتا ہے. پھر وہ اس سے دوسرا سوال کرتا ہے کہ جب وہ پہلی قوم اوپر آ جاتی ہے تو کتنے ہفتے لگتے ہیں اس کو اونچائی پر جانے کے لیے؟ اور آپ کو پتہ ہے اس کی اونچائی کتنی جاتی ہے؟ 80 فٹ, 80 فٹس. تو وہ کہتا ہے 6 ہفتے, 6 ویک میں اتنا اوپر چلا جاتا ہے وہ, 6 ویک اونلی. تو 6 ہفتے. تو اب مجھے بتاؤ اس درخت کو 80 فٹ کی اونچائی حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگا؟ تو وہ کہتا ہے 6 ہفتے. تو اس کا استاد بولتا ہے نہیں, 5 سال 6 ہفتے. اگر 5 سال کسان اس پر محنت نہ کرتا, جو نظر نہیں آ رہا تھا, جو بیس تھا, بنیاد تھی, تو کیا وہ اوپر آتا؟ تو 6 ہفتے کوئی کام کے نہیں تھے اس کے. تو کہا کہ اصل محنت وہ تھی جو نظر نہیں آتی. تو واقعی میں بہت اچھی مثال دی ہے, چاہے تجارت ہو یا نوکری ہو. میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ لیا کہ شروعات کے 2, 3, 4 سال, 5 سال ہر تجارت اور نوکری کے لحاظ سے الگ الگ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو گرو ہونے کے لیے, ڈیولپ ہونے کے لیے, اپنا پوٹینشیل بتانے کے لیے, اپنا لوہا منوانے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے. جب وہ ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس گین کر لیتا ہے تب اس کی اصل کمائی وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ ہر بزنس, ہر تجارت کی فطرت ہے, نیچر ہے. ہر نوکری, ہر معاملہ, ہر رزق کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ شروعات میں خوب محنت ہوتی ہے, لیکن انسان اگر اللہ پر توکل کرے, اللہ پر بھروسہ رکھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے واقعی میں پھر اونچائیوں پر لے کر جاتا ہے. تو یاد رکھیے توکل کرنا ہے لیکن اسباب کے ساتھ, اور اسباب میں محنت شامل ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو ہمارا چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عبادت میں استقامت. جو عبادت میں استقامت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے, یا اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حدیث قدسی ہے, ترمذی کی حدیث ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتا ہے. مطلب بالکل قرآن کی جس طرح وحی اترتی ہے اسی طرح سے حدیث قدسی کے الفاظ اترتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے, حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی. لیکن حکم کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے وہ بالکل برابر ہوتے ہیں. اور اس کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کے الفاظ ہمیشہ ایسے شروع ہوتے ہیں, اور تمہارا رب کہتا ہے, یا تمہارے رب نے حکم دیا ہے, تمہارا رب فرماتا ہے. ایسے الفاظ جب بھی آئے سمجھ جانا حدیث قدسی ہے. تو ترمذی کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے آدم کے بیٹے, یعنی انسانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب ہے, میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ ہو جا, میں تیرے لیے سینے کو غنا سے بھر دوں گا, تیری محتاجی ختم کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا, یعنی ہر وقت دنیا میں مصروف رہا, مشغول رہا, تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا, اور اتنی محنت اور مصروفیت کے باوجود تیری محتاجی دور نہ ہوگی, میں اسے ختم نہ کروں گا.
دیکھیے حدیث ایک لحاظ سے تو بہت اچھی بھی ہے اور ایک طریقے سے وارننگ بھی ہے. پہلے حصے میں کیا فرمایا کہ اے ابن آدم، یعنی انسانوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے. کچھ صوفیاں جو تھے انہوں نے اس کا معنی غلط لیا. انہوں نے کہا عبادت کے لیے فارغ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہندو مذہب میں سنیاس لے لینا، رہبانیت جس کو بولتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چل جانا اور بس عبادت میں لگے رہنا، دن اور رات مسجد میں بس پڑے رہنا. یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے. یہ عبادت کے لیے فارغ ہونا نہیں ہے. رہبانیت یعنی اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا پرماننٹلی عبادت کے لیے، یہ پچھلی امتوں میں تھا. جیسے کچھ واقعات آپ سنتے ہوں گے نا سیرت میں یا احادیث میں آتے ہیں کہ ایک راہب تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو پچھلی امت میں یعنی پرانی امتوں میں وہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں اب رہبانیت کو اختیار کرنا منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی سے اس چیز کو بتا دیا. جیسے 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے گھر پر آئے، آپ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا تینوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تہجد کو رات میں آدھی رات اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے آپ کے اعمال بتائے. تو تینوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، اتنے نیک ہے، اللہ کے نبی ہے تو اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا معاملہ تو اور زیادہ ہونا چاہیے. تو ایک نے قسم کھائی کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. دوسرے نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ قیام میں رہوں گا، یعنی نماز پڑھتا رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آنے کے بعد حضرت عائشہ نے بتائی. وہ تینوں جا چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تینوں کو بلاؤ واپس. ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تم سب میں اللہ کا زیادہ قربت رکھنے والا، زیادہ محبوب بندہ ہوں، لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں. میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، یعنی قیام بھی کرتا ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. افطار کرتا ہوں مطلب کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کچھ دن ایسے بھی کہ میں روزے نہیں رکھتا ہوں. تو بس فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں. مطلب اب کوئی رہبانیت اختیار نہیں کر سکتا، بیوی بچے چھوڑ کر سب جو جنگل میں نہیں جا سکتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، میں شادی بھی کرتا، بچے بھی ہے، میرے جو ہے مال، میں جو ہے عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. بس اس طریقے کو. ہاں کسی کی مجبوری ہو اور وہ کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پایا وہ الگ بات ہے، لیکن جو شخص طاقت رکھتا ہے نکاح کی اور نہ کرے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ رہبانیت اب ہمارے پاس نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث کے اس معنی کو ہم کیسے لیں گے. تو جو مفسرین ہیں یا جو سیرت لکھنے والے ہیں انہوں نے سبھی نے اس لفظ کو ایسے ہی لکھا ہے اور اس کا معنی ایسے ہی سمجھایا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب عبادت کا وقت ہو جائے تو اس وقت صرف عبادت کی جائے. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا ہفتے والوں کو کہ سنیچر کے دن اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے عبادت کے لیے، اس دن کوئی کام کاج نہیں. تو ویسے ہمارے لیے اب کون سے وقت ہیں، اوقات ہیں فارغ کرنے کے؟ 5 وقت نماز جو ہوتی ہے ان کے اوقات پر ان کو ادا کیا جائے. جیسے آپ نوکری میں لگے ہوئے، تجارت میں لگے ہوئے، کام دھندے میں، یا گھر میں بیٹھے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ، ظہر کی اذان ہو گئی تو اب اپنے آپ کو فارغ کر دو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو دنیا کی اور نماز کے لیے چلے جاؤ. اطمینان اور سکون کے ساتھ فرض اور سنتیں ادا کرو، پھر واپس اپنے کام میں لگ جاؤ. اسی طرح جمعہ کی اذان جب ہو جائے، ہمارے پاس بڑا عجیب معاملہ ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے اور لوگ جا کر پھر نماز میں ملتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا ہے جمعہ کا. یہاں تک کہ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور کوئی تجارت یا نوکری کرے تو وہ حرام ہے. اذان ہوتے ہی مطلب جس مقام، جس محلے، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں کی اذان جب ہو جائے، جہاں آپ کا پڑھنے کا ارادہ ہے نماز، وہاں کی اذان ہو جائے تو اذان سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے. اس کے بعد تجارت اور نوکری جو بھی رہیں گا وہ حرام ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا آپ سورہ جمعہ پڑھیے، اور جب تم نماز سے فارغ ہو چکے تو اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ جو رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. مطلب پھر آپ کام کاج کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو پرماننٹ اپنے آپ کو فارغ کرنے کا حکم ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو نماز ہو گیا،
یہ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے فارغ کرنا ہو گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، باقی چیزیں چھوڑ دینا ہے۔ اور کس کو کہیں گے ہم فارغ ہونا؟ جیسے مثال کے طور پر رمضان آ گئے، 30 روزے فرض ہے ایک بالغ پر، مرد عورت، ٹھیک ہے، سوائے ان کے جن کو جو ہے چھوٹ دی گئی قرآن مجید میں۔ اب روزہ فرض ہے، لیکن کچھ بچوں کو دیکھا گیا ہے کیا کرتے ہوں، ارے ایگزام آنے والے ہیں میرے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یاد رکھیے یہ صرف بہانے ہیں، شیطان ہم کو گھماتا ہے۔ مطلب آپ نے کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے، مجبوری نہیں ہے، جیسے آپ بیمار نہیں ہیں، مسافر نہیں ہیں، یا کوئی عورت حاملہ نہیں ہے، یا دودھ پلانے والی نہیں ہے، مطلب اس کی مجبوریاں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے اگر وہ روزے کو چھوڑتے ہیں کہ ایگزام ہے، نوکری ہے، یا کچھ تجارت ہے، زیادہ بزنس رہتا رمضان میں، محنت زیادہ کرنا پڑتی، ان وجوہات کو لے کر اگر کوئی روزے کو چھوڑتا ہے تو اس نے استقامت نہیں برتی۔ استقامت یہ ہے کہ جب روزے آ جائیں گے، یعنی رمضان آ جائیں گے، تو رمضان میں روزے رکھنا ہے۔ بے شک آپ روزہ رکھ کر کام دھندہ کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں، لیکن اس عبادت کو ترک کر دینا اپنے دنیاوی کام کے لیے، تو یہ ہو گیا استقامت سے منہ موڑنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، یعنی استقامت کے ساتھ، تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ دل سے آپ کو غنی کر دے گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، یعنی تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محتاج بولے تو جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی پہ، اس حدیث سے مراد یہ کہ صرف انسان اللہ کا محتاج رہے گا اور کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کسی سے مانگے گا نہیں، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہی وارننگ بھی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا، دنیا میں لگا رہا، دنیا میں لگا رہا سے مراد کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، جماعت ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم ادھر دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا نوکری میں لگے ہوئے ہیں، یا بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنا دنیاوی کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یا کچھ بچے ایسے بھی جو اذان ہوتے رہتی ہے عصر کی، مغرب کی، اور ادھر ان کا کھیل چلتے رہتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا عبادت کے لیے، دنیا میں لگ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اگر تو دنیا میں مشغول رہا تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ مطلب تو محنت کرنا چاہتا ہے تو اللہ اتنی محنت کروائے گا کہ اس کے ہاتھ مصروفیت سے بھر دیے جائیں گے، بس محنت ہی کرتا رہے گا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو لگ جاتے ہیں کام سے، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کما سکتے جو ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اقبال کیلانی صاحب نے جو ان کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا پاکستان کا، وہ کچھ گھاس وغیرہ بیچا کرتا تھا اور اس کی تجارت اچھی چلتی، چھوٹا کاروبار تھا لیکن اچھا چلتا تھا۔ اور جب تجارت بہت بڑھ گئی تو وہ نمازوں کو بھی چھوڑ دیا اس نے، وہ نمازوں کو نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں چلیے بھائی نماز کے لیے چلیے، وہ کہتا تھا نہیں اتنی دیر میں تو اتنا کام ہو جاتا ہے میرا۔ تو وہ پوری زندگی محنت کرتا رہا اور کچھ روپیوں میں وہ بیچتا تھا، 2 آنے 3 گٹھا کچھ اس طرح سے تھا، مجھے اچھی طریقے سے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ تو اس کی جب موت کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمے کی ترغیب دینے لگے، کلمہ پڑھو، تو مرتے وقت بھی وہ وہی بولنے لگا جو اس کے پہلے زبان پہ الفاظ تھے، 2 گٹھے 3 آنا، یا 3 گٹھے 2 آنا، کچھ اس طرح سے الفاظ تھے، مطلب اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو انسان جب مصروفیت کو اپنا لیتا ہے دنیا کی، دین کو چھوڑ کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور مصروف کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی تیری محتاجی ختم نہیں ہوں گی، مطلب پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہی رہے گا۔ تو غنا دل سے ہونا یہ بہت اہم ہے، اور یہ عبادت میں استقامت سے ملتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرنے سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 5واں جو پوائنٹ ہے وہ اللہ کا شکر، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ وَإِذَا تَأَذَّنَّ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب شدید۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے۔ اب شکر سے مراد کیا ہے؟ ہم زبان سے شکریہ ادا کرنے کو شکر کہتے ہیں، یہ بھی شکر ہے، یا کچھ لوگ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بدعت ہے، ایسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ سجدے میں گر جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، یہ سنت طریقہ ہے شکر کا۔ لیکن شکر کے اندر ایک اور بات ہے، اس کی اگر اس کو گہرائی سے سمجھا جائے تو وہ یہ ہے
کہ انسان اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو نوکری نہیں لگ رہی تھی، بہت دنوں کے بعد لگ گئی نوکری، بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، یا گھر میں نکاح بہت دنوں سے نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کروا دیا، یا تجارت میں بہت پستگی میں چلے گئے تھے، بہت زیادہ برے حالات میں، اللہ تعالیٰ نے حالات سدھار دیے، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا مطلب۔ تو اب دیکھیے ہمارے پاس کیا معاملہ ہوتا ہے کہ زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں شکرانے کی، لیکن فوراً اس کے بعد اس نعمت کے بدل میں ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ کیسے؟ شادی ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ ناچ گانے لگاتے ہیں، رسموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، بدعتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام معصیت کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو یہ شکر نہیں ہوا، آپ نے زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن آپ پھر معصیت کے کاموں میں لگ گئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جب کامیاب ہوتے ہیں تو بولتے بہت محنت کی تھی، میں نے بہت پڑھائی کی، اب پاس ہو گیا، مطلب بہت بڑا تیر مار دیا، اب کیا کرنا ہے؟ فلم میں جانا ہے، بہت اب بڑا کام کر لیا نا اس نے، تو اب اس کو اجازت ہے اب گناہ کرنے کی۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ کا شکر نہیں ہوا، یہ کفر ہو گیا، یہ شیطان کو خوش کرنا ہو گیا۔ ایسا کرتے ہیں بچے، میں ایک ٹیچر ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں، اس لیے وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو یہ شکر نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر جو شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، مطلب دنیا میں پھر تم کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخرت کے لیے پھر مت سوچنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ بھی رزق میں اضافے کے لیے ایک ذریعہ ہے اللہ کا شکر۔ چھٹا پوائنٹ ہے حج اور عمرہ۔ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ تم حج اور عمرہ بار بار کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ مطلب جو لوہا یا سونا یا چاندی ہوتا ہے، اس میں جب کوروجن ہو جاتا ہے یا اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے کسی چیز کی، میل کی یا زنگ کی، تو اس کو جب تپایا جاتا ہے آگ میں تو خالص لوہا، خالص جو سونا یا چاندی اس سے الگ ہو جاتے ہیں، جو میٹلرجی کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ بار بار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے بالکل ایسے ہی صاف کر دیتا ہے، جس طرح میل نکلتا ہے ان دھاتوں سے، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کو الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ترغیب دلائی گئی ہے حج اور عمرے کی، جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس کو چاہے تو بار بار کرے، لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ بار بار حج کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے حکومت لکھوا کے لیتی ہے کہ آپ نے 5 سال سے کوئی حج نہیں کیا، 5 سال ہو گئے پچھلا حج کر کے، تو کچھ لوگ 2 سال بھی ہوتے ہیں جا کر آتے ہیں لیکن جھوٹ لکھتے ہیں وہاں پر، تو جھوٹ تو حرام ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب آپ جب صحیح عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس کے طریقے بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو حج اور عمرہ ایک ذریعہ ہے رزق میں اضافے کے لیے۔ 7واں ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ 7، 8، 9، 10 یہ جو نکات ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں مختصر سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رشتوں کو جوڑے رکھنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے۔ مطلب ایک دوسرے پہ جو ہم رحم کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، تو اس کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ رحمان سے جڑا ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کہ جو تجھے ملاتا ہے میں اسے اپنے ساتھ ملاتا ہوں، اور جو تجھے کاٹتا ہے میں اسے اپنے آپ سے کاٹتا ہوں۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا سخت بیان کیا یہاں پر کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے، رحم مطلب اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ماں کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہوتا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی رحمان سے آیا ہے۔ جس طرح ماں جو ہے شفیق ہوتی ہے، شفقت برتتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شفیق اور رحم دل ہوتا ہے، اور وہ لفظ وہیں سے آیا ہے۔
اور اسی سے پتہ چلتا ہے رشتوں کو جوڑنا. اب اس میں ظاہر سی بات ہے، رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ماں کا رہے گا، پھر والد کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، اور تمام دوسرے پھر قریب سگے، پھر ان کے بعد جو جڑتے جائیں گے آگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے میں اسے اپنے سے جوڑتا ہوں، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دیتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو بندوں سے آپ کو تعلق جوڑنا پڑے گا. ہمارے پاس عجیب معاملہ ہوتا ہے، ہم نمازیں بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے، ہمارے لباس، ہماری داڑیاں سب بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہم رشتہ داروں سے اچھے تعلقات نہیں رکھتے ہیں، ان سے جو ہے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ ہم رشتے توڑ دیتے ہیں. تو آپ کتنی ہی عبادتیں کریں، آپ رحمان سے یعنی ہمارے رب سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگائی. اس حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے کاٹ دیتا ہے. چلیے آگے، اور حدیث اسی سے تعلق رکھنے والی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراغی اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اپنے رشتے کے تعلق سے کہ اللہ رشتہ توڑ دے گا اگر تم نے لوگوں سے رشتے توڑے تو، لیکن اب فائدہ بھی بتا دیا کہ اگر تم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہا کرو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے رزق میں فراغی اور عمر میں برکت دے گا. عمر میں برکت دے گا مطلب عمر تو اتنی لکھی جا چکی ہے آپ کی، لیکن اس عمر میں آپ اتنا کام کر جائیں گے جو عام لوگ اتنا کام نہیں کر پاتے ہیں اس عمر میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ کیا رزق میں اضافے کا رشتہ داریوں کو جوڑنے پر. چلیے آگے چلتے. 8واں پوائنٹ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سورہ سبا آیت نمبر 39. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے ایک صفت بتائی، اللہ جس کی چاہتا ہے رزق کو بڑھاتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. تو آگے کیا فرمایا، لیکن اسی بات کو سمجھاتے ہوئے تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. مطلب رزق کو بڑھانا اور کم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اب تم جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو اللہ دے گا. مطلب اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا جو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، بیوی بچوں کے حق دیتا ہے. یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کیا گیا، 1 درہم جو صدقات میں خرچ کیا گیا، اور 1 درہم جو اپنے اہل پر خرچ کیا گیا، بیوی بچوں میں، اس میں سب سے بہترین درہم وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا. یعنی پہلے حقدار وہ ہے، اس کے بعد دوسرے ہیں. تو یہ ترتیب کو ہم بالکل نہ ہٹائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں اور باہر بہت صدقہ کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. پہلا حق آپ کے والدین، بیوی بچوں کا اور رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد باہر والوں کا. اسی لیے تو کہا کہ جو غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ یا صدقات دے تو ڈبل اجر ہے، ایک رشتے جوڑنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا، ڈبل ثواب ہے، رشتے جوڑنے کا اور صدقہ کرنے کا. تو قریب والوں کی پہلے مدد کی جائے گی، ان پر پہلے خرچ کیا جائے گا اگر وہ ضرورت مند ہے تو، اس کے بعد باہر والوں کا. تو یہاں پر بھی جو ہے رزق میں اضافے کی وجہ بتائی گئی کہ جو صلہ رحمی کرے، صدقات خیرات دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. چلیے ہجرت. جو شخص، یہ 9واں پوائنٹ ہے، جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ ہو چکا، خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. مطلب جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اس کے دین کی وجہ سے اس کو ستایا گیا، وہ اللہ پر ایمان لایا، اس وجہ سے اس کو ستایا گیا، تو اسے اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اس نے ہجرت کی،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. اور اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ گئے ہجرت کر کے، ایک اچھے تاجر تھے لیکن جب گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک گھی کا کنستر، ایک گھی کا ڈبہ خریدا انہوں نے، ایک سونے کی چیز جو ان کے پاس تھی اس کو بیچ کر، اور اس کو بازار میں لے کر بیٹھ گئے. دیکھیے صحابہ بہت محنت کش تھے، جہاد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، عبادتوں میں ہم سے کہیں آگے تھے، وہ رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو بھی اللہ ان کو برکت دیتا تھا کیونکہ یہ ساری چیزوں پہ عمل کرتے تھے. وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے حصے میں 8,000، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 8 لاکھ کے قریب، 8,000 جو ہے دینار ایک ایک کے حصے میں آئے. گولڈ کوائن ہوتا ہے دینار، 8,000 ایک بیوی کے حصے میں، اور بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے 1/8. تو یہ 1/8 4 لوگوں کا ہے. اب اندازہ لگائیے باقی پراپرٹی کتنی ہوگی. تو جو اسباب کو تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی میں ایسی برکت ان کو دیتا ہے. تو یہ ہجرت کا بھی صلہ تھا جو ان کو ملا. تو اب یہ جو پچھلے میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے 8، 10، 8، 9 اور 10، ایک رشتہ داریوں کو جوڑنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ 2 نکات کے تعلق سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. خیر ہم اس چیز کو دیکھ کر اس پر عمل نہ کریں، یہ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. جیسے ایک صاحب مجھے بولے کہ رشتہ داروں کو جوڑنے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اب رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے تو مہمان نوازی ہے، خرچ کرنا ہے، غریب آ رہے تو ان کو دینا ہے، اس سے مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ تو جا رہا اپنے پاس سے، آ رہا تھوڑی بولے گی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی، اس کے حساب سے میں نے ان کو سمجھایا. مطلب دیکھیے ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ دے رہا ہے کسی کو، صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، پڑوسیوں کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ دے گا لوگوں کو تو دینے والے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیں گے انڈائریکٹلی اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے پورے شہر کے اندر کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت مدد کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے. تو لوگ پوچھتے کون ہے؟ ارے وہ فلاں تاجر، وہ اس کی تجارت جو کرتا ہے، ارے وہ فلاں آدمی وہاں پر جو کام کرتا ہے. تو لوگ بولتے واقعی میں اتنا اچھا آدمی ہے، چلو ہم اس کے پاس سے مال خریدیں گے. اس کے کسٹمرز بڑھتے جاتے ہیں آٹومیٹک. مطلب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا ہے کہ اچھے آدمی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، نرم دل والے کو کوئی بھی پسند کرتا ہے، مدد کرنے والے کو کوئی بھی پسند کرتا ہے. ایون جس کی مدد کی گئی جب اللہ اس کو نوازتا ہے تو وہ تجارت میں بھی اس کے ساتھ تجارت کرنا پسند کرے گا، یا کوئی بھی چیز خریدنا ہے تو اس کے پاس جا کر لینا پسند کرے گا، یا کوئی اس سے رائے لینے کے لیے بھی آتا ہے تو وہ اس کا ہی پتہ بتائے گا، کیونکہ اس شخص نے رشتے قائم رکھے، صدقات کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا. تو انڈائریکٹلی اس آدمی کی جو ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے. لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی یہ نیت سے کام نہ کرے، کیونکہ جہنم جو دہکائی جائیں گی ان 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے کہ دنیا میں ان کی تعریف ہو. تو اس میں ڈرنا زیادہ چاہیے. میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کہی کہ مال خرچ کرنے سے مال کیسے آتا ہے، واقعی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے اور کئی ذرائع اس کے پیدا ہوتے ہیں. لیکن کوئی اس نیت سے نہ کرے ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. 10واں جو ہے نکات وہ ہے نکاح کا کرنا. سورہ نور آیت نمبر 32 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور خدا وسعت والا اور جاننے والا ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو بیوائیں ہیں اور جو غلام لونڈیاں ہیں اور جو مفلس نیک لوگ بھی ہیں ان سب کے نکاح کر دو اگر ان کی عمریں ہو چکی ہے تو، وہ نکاح کے قابل ہو چکے ہیں تو. اور اس کے بارے میں مت سوچو کہ وہ مفلس ہے، غریب ہے، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے ان کو خوشحال کر دے گا. اور واقعی میں یہ پریکٹیکل چیز ہے. ایک شخص نکاح کرنے کے بعد اور زیادہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. وجہ بہت ساری ہے. انسان کا جب نکاح ہوتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، ذمہ داری ہو جاتی ہے تو وہ خود فکر کرنے لگتا ہے. اس کی فکریں جب بڑھ جاتی ہے تو وہ اسباب زیادہ تلاش کرتا ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے. اور رسپانسبلٹی بہت اہم چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اگلے درس میں آپ لوگ سب ایک ایک آیت یاد کر کے آنا، پھر اگلے والے درس میں اور ایک آیت یاد کرنا، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ کیونکہ ہم جب
کلاسز لیتے ہیں علوم القرآن کی، ایسا کرتے ہیں، تو بہت کم بچے یاد کرتے ہیں اس کو. لیکن اگر میں ایسے کہوں کہ میں جو ہے آپ آیت یاد کر کے آنا اور میں آپ سے پوچھوں گا، خاص طور سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا میں نے، تو سب کرے یا نہ کرے لیکن جس سے پوچھا جانے والا ہے وہ برابر یاد کر کے آئے گا، کیونکہ اس سے پوچھے نا، رسپانسبلٹی ہے. تو جب رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی رہتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ محنت زیادہ کرتا ہے. تو ویسے ہی جب ایک شخص، ایک فرد اس کے گھر میں بڑھ جاتا ہے، وہ جب نکاح کر کے اس کو لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کا احساس بڑھ جاتا ہے، انسان زیادہ محنت کرتا ہے. تو اس اور نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں. سیدھے پہلے تو اس کا غیب سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں خود اضافہ کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشانی میں دن گزر رہے ہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے چلو نکاح کر لیتے ہیں. نکاح کر لیا. پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک روٹی کھاتا تھا میں، اب آدھی کھانا پڑتی ہے، آدھی اس کو دیتا ہوں، اب کیا کروں؟ اب حالات پھر بھی ویسے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور ایک نکاح کر لے. وہ پریشان ہو گیا، ابھی تو ایک کیا پہلے میں نے کہا اور ایک نکاح کر لے. تو دوسرا نکاح کر لیا. پھر آئے کچھ دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں پہلے ہم آدھی کھاتے تھے، بولے اب 3 حصے کرنا پڑتے ہیں. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور ایک نکاح کر لے. تو بولے اور ایک نکاح اللہ کے رسول، ابھی ہم اور پریشان ہیں. تو کہا نہیں اور ایک نکاح کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کر لیں گے. تو تیسرا نکاح کر لیا. پھر کچھ دنوں بعد، مطلب زیادہ وقفے کے بعد آیا اور کہا اللہ کے رسول کافی برکت آ گئی ہے، کافی رزق میں اضافہ ہو گیا، اب ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اس کی تشریح میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جو تیسری بیوی تھی وہ سینوں پرو نہ جانتی تھی، وہ ایک اچھی ٹیلر تھی. وہ انہوں نے کاروبار شروع کیا ٹیلرنگ کا، اور باقی لوگ ہاتھ بٹاتے تھے اس میں. تو ان کو فری میں مین پاور مل گیا، 3 امپلائی اور ایک پروڈکشن. تو تجارت خود بخود بڑھ گئی نا، پیمنٹ بھی نہیں کرنا ہے. مطلب ایک حساب سے دیکھا جائے تو مین پاور بڑھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اور واقعی میں ہمارے پاس جو ہے عورتوں میں ایک معاملہ ہو گیا ہے جو دیکھا جاتا ہے آس پاس میں کہ نوکری کرنا ہے، ہم کو بھی نوکری کرنا ہے. واقعی میں اگر آپ کو محنت کرنا ہے تو میں بھی ایک رائے دوں گا کہ آپ تجارت کیجئے، اس میں زیادہ بینیفٹ ہے. گھر کا گھر میں رہنا ہے، آپ خود اپنے مالک ہے، اپنے حساب سے بزنس جب چاہے شروع کیے، جب چاہے بند کیے، جب آپ کو بند کرنا ہے بند کر دیا، جب آپ کو کھولنا ہے کھول دیا. اور اللہ تعالیٰ اس میں اگر ترقی دیتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو نوکری پر رکھنے والے بن جاتے ہیں، کہیں اور نوکری کرنے کے بجائے آپ باس بنتے ہیں. تو ہمارے پاس لڑکیوں کا تھوڑا عجیب رجحان ہو رہا ہے غیر قوموں کو دیکھ کر، ہم بھی نوکری کریں گے، ہم بھی بھاگ دوڑ کریں گے، بسوں میں جمپ لگائیں گے، ٹرینوں میں جائیں گے. کیوں ایسی غلاموں کی زندگی؟ اس سے اچھا آپ خود کا کچھ کاروبار کیجیے. بہت سارے آپشنس ہیں. ٹیلرنگ کا ٹیلرنگ مٹیریل کا ہو گیا، بوٹک ہو گیا، بہت ساری چیزیں جو حلال طریقے سے ہو سکتی ہے آپ کیجیے. بہت سارے کاروبار ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں. بہت ساری عورتیں، مسلم عورتیں ہیں جن کو دیکھا گیا ہے بامبے اور پونا وغیرہ اور حیدرآباد میں بھی ان کے اچھے بڑے بڑے کاروبار ہیں. خود کی فیکٹریز چلاتے ہیں. وہ کسی کی مسالوں کی فیکٹری ہے، کوئی مرچی کا جو ہے پروڈکشن کر، مطلب مرچی کو پیس کر پاؤڈر فارم میں بنا کر اس کو سیل کرتے ہیں. مطلب عورتیں، اور یہ دیندار عورتوں کی باتیں کر رہا ہوں میں، جو پردے میں رہ کر یہ کاروبار کو چلاتے ہیں. اور ان کے شوہر اور ان کے بھائی جو ہے وہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، اس کو بیچنے کا کام کرتے ہیں. تو واقعی میں ریئل میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ٹیلنٹ کا استعمال بزنس میں کیجیے. آپ کچھ ایسے کام کیجیے جہاں پر پردے میں رہ کر آپ کام کر سکیں. خیر یہاں پر یہ ایک مثال یہاں پر اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے کہ نکاح سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بے شک یہ تو وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اسباب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ واقعی میں رزق میں اضافہ کرتا ہے جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان کے تعلق سے. اور میں اپنے آپ سے ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. میرا جب نکاح ہوا تو میں بی ایڈ کر رہا تھا، میں بی ایڈ میں تھا، ابھی ہاف ایئر ہی ہوا تھا جب میرا نکاح ہوا. اور میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا ایک کالج میں، مطلب کلاک آور بیسس پہ. تو مجھے مہینے کو صرف کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 1000 روپے. لیکن الحمدللہ جب بی ایڈ مکمل ہوا تو ایک اور ایسے جگہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے مل گیا جہاں پر اور 2000 ملتے تھے. تو شادی کے بعد دیکھیے رزق بڑھ گیا، 3000 روپے مہینہ ہو گئی تنخواہ. پھر الحمدللہ اس کے بعد ایک اور ٹیوشن ہوا جب ہمارے جو ہے پہلا لڑکا ہوا تو اور پھر اضافہ ہوا، 5000 ہو گئی تنخواہ. لیکن اس کے پیچھے اسباب بھی ہیں، انسان کوشش بھی کرتا رہے. مطلب مجھے بھی اب ٹینشن بڑھنے لگا نا کہ اب لڑکا ہو گیا، اب اس بیماری سیماری، پھر اس کا اسکول رہے گا، ساری چیزیں پہلے سے دیکھنا ہے. تو انسان خود جو ہے اس میں پھر دلچسپی لینے لگتا ہے.
پھر الحمدللہ بڑھتے 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 ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی اچھے حالات ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انسان نکاح جب کر لیتا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے کچھ ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں. جیسے ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے اور ایک ٹیم ممبر ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں گے ٹیم ممبر دیکھو کتنا ایک دم فری رہتا ہے. کوئی بھی گروپ میں آپ جائیے ٹیم ممبر کو زیادہ ٹینشن نہیں رہتا, لیکن جو ٹیم لیڈر رہتا اس کو زیادہ ٹینشن رہتا, اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ رہتی ہے. تو ذمہ داری بڑھنے سے انسان اسباب کو پھر زیادہ تلاش کرتا ہے. 11واں پوائنٹ ہے دین کے علم کے لیے فارغ ہونے والوں پر خرچ کرنا. دین کے علم کے لیے فارغ ہونے والوں پر خرچ کرنا سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. مطلب جو سورہ ال عمران کی جو آیت ہے, آیت نمبر 104, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے. اور آیت نمبر 110 جو ہے کہ تم بہترین لوگ ہو, یہ عام خطاب ہے تمام مسلمانوں سے کہ تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہو. لیکن آیت نمبر 104 میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے. مطلب کچھ خاص لوگ ایسے ہونا چاہیے جو فل ٹائم دن اور رات اللہ کے علم کو, قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرے اور لوگوں میں دعوت دے غیروں میں, اور اپنے لوگوں کی اصلاح کرے, اور ان کا خرچ جو ہے وہ سنبھالے جو اہل خیر حضرات ہیں. اب چاہے وہ کوئی مدرسہ کی مدد کرنا ہو, کوئی دعویٰ سینٹر کی مدد کرنا ہو, سب اس کے اندر شامل ہو جائے گا. تو ان لوگوں پر خرچ کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک علم کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا, ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا, اور دوسرا معاش کے لیے محنت کرتا. محنت کرنے والے نے اپنے بھائی کی شکایت جناب رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کی کہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میری مدد نہیں کرتا ہے کمانے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہو. یعنی ایک بھائی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اور دوسرا کام و کاج کرتا تھا. تو کام کاج کرنے والے کو تھوڑی سی یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ محنت نہیں کرتا ہے, میں ہی کماتا ہوں اور اس کا خرچ میں ہی سنبھالتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو. یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں ان کا رزق شامل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو رزق دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب اور غربا پر رحم کیا کرو, ان کی مدد کیا کرو. یہ 12واں نکات ہے اپنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو, اس لیے کہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بدولت دیا جاتا ہے. اس کی تشریح میں علماء بتاتے ہیں کہ کمزوروں سے مراد گھر کے ضعیف لوگ, بوڑھے لوگ جو کما نہیں سکتے, اب کمزور ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں, بوڑھوں کو لے جا کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ معاملہ جو ہے غیروں میں زیادہ ہے, ہمارے اندر کم ہے. تو کمزوروں میں یہ بھی شامل ہے کہ اب یہ کما نہیں سکتے, محنت نہیں کر سکتے, گھر کے ضعیف لوگ یا چھوٹے بچے یا گھر کی عورتیں یا آس پڑوس کے وہ لوگ جو اپاہج ہے, معذور ہے, پریشان ہیں. تو ایک شخص کو جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اس مال میں, اس رزق میں ان سب کا حصہ ہوتا ہے, اور ان کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے, اس کمانے والے کو. تو وہ اپنی محنت پر گھمنڈ اور تکبر نہ کرے, بلکہ اس کے مال میں ان سب کا حصہ ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو شخص ان لوگوں پر مدد کرے گا, ان پر رحم کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا, یعنی اس شخص کی مدد کرے گا جو لوگوں کی مدد کرتا ہے. 13 نمبر ہے 30 نمبر ایمانداری. ایمانداری کو اپنایا جائے. یاد رکھیے ایمانداری کو کوئی بھی پسند کرتا ہے, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, ایمانداری بہت اہم چیز ہے. آج سے جو ہے 20 سال پہلے لوگوں میں قول مشہور ہو گیا تھا کہ ایمانداری سے کوئی آگے نہیں بڑھتا, بنا ڈنڈی مارے آگے کوئی نہیں بڑھتا. یہ کچھ وقت تک بہت مشہور چلا یہ جملہ, لیکن یہ فیل ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں ایمانداری کو ہی آج مانا جاتا ہے. آپ دیکھیے کوئی ڈاکٹر ہے, اگر ایمانداری سے اگر وہ تفتیش کرتا ہے, صحیح رائے دیتا ہے, صحیح گولیاں دیتا ہے, اس سے لوگوں کو فرق پڑتا ہے. تو پیشنٹ کتنی بھی دور رہنے والا ہو, برابر اسی کے پاس آئے گا. ایمانداری بہت اہم چیز ہے.
میں اپنی ایک آپ کو مثال بتاتا ہوں. 3-4 مہینہ پہلے ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا. موبائل ریچارج کرنے کے لیے میں جہاں پر جاتا تھا تو اس شخص کو میں نے کہا کہ مجھے پری پیڈ سے پوسٹ پیڈ کروانا ہے میرا. کبھی باہر چلے جاتے ہیں شہر کے تو مشکل ہو جاتی ہے ریچارج کرنے کے لیے, ریچارج پوائنٹ نہیں ملتے ہیں. پوسٹ پیڈ رہے تو اچھی اسکیم ہوں گی تو کوئی بتاؤ. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھی اسکیم لا کر دیتا ہوں. یہ مسلم شخص ہے, دیکھیے ایسے حالات ہیں ہمارے پاس. اس نے ایڈوانس بھی لے لیا مجھ سے, پیپرز لے لیے اور کہا کہ کل شام تک آپ کا ہو جائے گا. کل شام کو میں پہنچا, پھر اس کے دن دوسرے دن بولتا ہے کہ کل شام تک ہو جائے گا. 1 ہفتے تک اس نے ایسے ہی گھماتا رہا مجھے. میں بول رہا تھا اس کو جلدی کرو, مجھے کچھ دنوں بعد باہر جانا ہے. 1 ہفتے تک گھماتا رہا وہ 1 ویک پورا, اور اس کے بعد پھر بولتا ہے کہ وہ شاید نہیں ہوں گا. بولے تو بولا ٹھیک ہے میرے پیسے اور ڈاکیومنٹ واپس کر دو. تو بولے وہ آدمی نے لے گیا, بولے پیسے اس سے لانا پڑیں گا. اور پھر اس نے 3-4 دن گھماتا رہا, وہ پیسے بھی نہیں لوٹے. مجھے لگ گیا کہ اب یہ پیسے نہیں دیتا. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک کام کرو, پیسے چھوڑ دو, میرے ڈاکیومنٹ مجھے واپس دے دو. کم سے کم تھوڑا رسک جو رہتا ہے وہ ہم اس سے سیف ہو جائیں گے, کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے اس کا. تو نیکسٹ ڈے مارننگ سیدھا اس نے ڈاکیومنٹس لا کے دے دیے, لیکن پیسے نہیں لائے. کہا کہ پیسے ابھی بھی اس کے پاس ہیں. اب سیدھے سے سمجھ میں آتی ہے بات. کوئی بھی کہے گا کہ جو ڈاکیومنٹ لا سکتا ہے وہ پیسے کیوں نہیں لا سکتا. ڈاکیومنٹ دے دیا, میں سمجھ گیا. میں دوسرے شخص کے پاس گیا, اب وہ مسلم نہیں ہے جو ریچارج پوائنٹ جہاں پر میں گیا تھا. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا, ویسے ہم سبھی مسلمانوں کو نام نہیں رکھ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں ایسے, لیکن نقصان اور فائدہ کیا ہوتا ہے یہ پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے. ایمانداری. اس کے پاس دیا میں نے, اس نے پرومس کیا 3 دن کا کہ 3 دن کے بعد ہو جائے گا. تب آدمی ریلیکس رہتا ہے اس معاملے. اور واقعی میں تیسرا دن جیسے ہی 12 بجے صبح میں اس نے جیسے ہی کہا تھا 12 بجے ہو گیا. اس نے کہا آپ آ جائیے. دوسرا سم دے دیا, کہا کہ اس کو آپ ڈال دو. ایڈوانس لیا اس نے اور وہ شروع ہو گیا 12 بجے سے 3 دن کے بعد. تب اس کا فرق کیا پڑا دیکھیے. اب جس جگہ میں پہلے ریچارج کرواتا تھا میرا دل وہاں سے اٹھ گیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا ایک. اب اچھا میں وہاں پر صرف میں اکیلا ریچارج نہیں کرواتا تھا, میرے فیملی کے تقریباً 4-5 فون کے ریچارج میں وہیں سے کرواتا تھا. مطلب انڈائریکٹلی اس نے 5 کسٹمر کھو دیے بے ایمانی کی وجہ سے. اب میں وہاں جا کر ریچارج کراتا ہوں جس نے میرا کام کیا, تو آٹومیٹک اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کو 5 کسٹمر نیو مل گئے. تو ایمانداری سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ جو شخص نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا اور کر کے دیا, اس کو محنت بھی کرنا پڑی. وہ کنٹینیو جس سے کروا رہا تھا اس سے ٹچ میں تھا. ارے بھائی ہوگا کہ نہیں جلدی سے بتا دو, میں نے ان کو پرومس کیا 3 دن کا, اور 3 دن کے اندر چاہیے مجھے کسی بھی حال میں. تو دیکھیے یہ ایمانداری کا فرق ہوتا ہے. ایک دم تازہ مثال 4-5 دن پہلے کی مثال آپ کو معاف کیجیے 2 ہفتہ پہلے کی مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ایمانداری ہمیشہ کام آتی ہے. آپ کسی بھی شعبے میں رہو, کسی کو کوئی پرومس کرو تو اس کو پورا کرو, جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو, جتنی مدت آپ کہتے ہیں اس کے مطابق کیا کرو, اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے اتنا کیجیے, جو نہیں ہو سکتا مت بولیے, اور ہمیشہ لوگوں کو مفید رائے دیجیے, اس سے فائدے ہوتے ہیں. تو ایمانداری رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یہ مثال میں نے آپ کو بتا دی. 14 نمبر کا جو ہے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو اپنا نشانہ بنائیں, یعنی آخرت کے بارے میں فکر کریں, دنیا کے بارے میں فکر نہ کریں. حدیث میں آتا ہے یہ سلسلۃ الصحیحہ جو حدیثوں کی سیریز ہے ناصر الدین البانی صاحب کی, اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے. حدیث نمبر 950 ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا گول یعنی اپنا نشانہ جو ہے وہ آخرت کو بنائے اور اپنے سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا جو اس نے مانگی ہو یا جو اس نے نہیں بھی مانگی ہو. مطلب جو چیزیں اس نے مانگا اور جو چیزیں نہیں مانگا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے گا, اگر وہ آخرت کو اپنا نشانہ بناتا ہے, اپنا گول بناتا ہے. اور جو شخص اس دنیا کو اپنا نشانہ بناتا ہے, یعنی صرف دنیا کمانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے, تو وہ کتنی ہی محنت کر لے اس کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یعنی ہم فکر آخرت کریں, مطلب اپنی نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے زکوٰۃ, صدقات, نفلی عبادتیں, سنتیں, اس پر کانسنٹریٹ کریں. ہماری تجارت, کاروبار وغیرہ, بزنس, نوکری, یہ سارے کرتے ہوئے
ہمارا کانسنٹریشن بس یہی رہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور اس کی تیاری ہم کو زیادہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی اس کو وہ چیزیں بھی دے گا جو اس نے مانگی نہیں، جس کی اس نے خواہش بھی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے گا۔ اور اس صحابہ کی زندگیوں سے یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور آخری اور 15واں نقطہ ہے وہ جس چیز کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر پورا دھیان دیا جائے، یعنی ہم جو ہے دونوں چیزوں پر کانسنٹریٹ کریں، ایک یہ جو اسباب ہم تلاش کرتے ہیں رزق کے لیے، اور دوسرا آخرت کے بارے میں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مزمل آیت نمبر 20، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ، مطلب صحابہ سے فرما رہے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات کے قریب اور کبھی تہائی رات کو قیام کرتے ہیں، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، مطلب اللہ کو معلوم ہے کون کب کب کیا کیا عبادتیں کرتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، اور اللہ کو معلوم بھی ہے کہ تم بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کو تلاش کرنے کے لیے ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، یعنی صدقات اور زکوٰۃ، اور جو عمل نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں بہتر صلہ اور بزرگی تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دیا ہے، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کچھ رزق کی تلاش میں محنت بھی کرتے ہیں، ملک میں سفر کرتے ہیں، تجارت ہے، نوکری ہے، جو بھی چیز ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اللہ کو یہ معلوم ہے، اللہ نے اس کا اندازہ کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جانتا ہے، تو بس اب تم کیا کرو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ نماز، زکوٰۃ، صدقات آگے تو ذکر کیا ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ قرآن کا بھی تم پڑھ لیا کرو، مطلب اس پر دھیان دو، اس پر کانسنٹریٹ کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمالوں کا جو بہترین بدلہ دینے والا ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو۔ اسی طرح آخری جو آیت ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 12، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائیں، رات کی نشانی کو تاریکی بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل سے بیان کر دیا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دن اور رات جو بنائے ہیں، تو دن کا فائدہ کیا بتایا، ایک تو یہ کہ تاکہ تم سالوں کو جانو، سالوں کی گنتی کرو دن اور رات کے حساب سے، اور جو پہلی چیز بتائی وہ کیا ہے، تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی دن جو بنایا گیا ہے محنت اور مشقت کے لیے، اور رات جو بنائی گئی ہے وہ آرام کے لیے، یہاں اشارہ دیا گیا ہے محنت کے تعلق سے۔ تو دونوں آیتیں اگر ہم دیکھیں سورہ مزمل اور سورہ اسراء کی، تو ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم معاش کی تلاش کے لیے محنت بھی کرتے ہو، تو بھی تم اللہ کا تھوڑا بہت ذکر کیا کرو، یعنی قرآن کو پڑھا کرو، اور اس بات میں اشارہ کیا گیا سورہ اسراء کے اندر کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہی تمہارے لیے دن بنایا گیا ہے، مطلب کہ انسان محنت کرے، اس پر دھیان دے، اس پر کانسنٹریٹ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا۔ میں مختصر سا دہرا دیتا ہوں جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک، اللہ کا تقوی، دوسرا توبہ اور استغفار، تیسرا توکل، چوتھا عبادت کے لیے استقامت یعنی فارغ ہونا، پانچواں اللہ کا شکر، چھٹا حج اور عمرہ، ساتواں رشتوں کو جوڑے رکھنا، آٹھواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نواں ہجرت، اور 10واں شادی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، 11واں دین کے علم کے لیے فارغ ہونے والوں پر خرچ کرنا، 12واں غریب اور غربا پر رحم کرنا، 13واں ایمانداری، اور 14 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آخرت کو اپنا نشانہ بنائیں، اور 15 کہ اپنی تجارت اور اللہ کی عبادت دونوں پر ہم جو ہے کانسنٹریٹ کریں، یعنی توجہ دے اور دل جوئی کے ساتھ اس کو کریں۔ یہ چند نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمارے رزق میں اضافہ کرے، اور جو نوجوان رزق کی تلاش میں محنت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.